الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تحقیق اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ذکر حاصل کرنے کے لیے، تو ہے کوئی اس سے ذکر حاصل کرنے والا؟ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس محنت میں پچھلے 7-8 ہفتوں سے لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح ہم قرآن کی بنیادی فہم حاصل کر سکیں، قرآن کو سمجھنے کے جو ٹولز ہیں اس کو ایکسیس کر سکیں، زبان کے جو عربی زبان ہے اس کو ہم سیکھ سکیں۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے، جسٹ ایز اے ریمائنڈر کہ یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ ویک ہے، اس کے بعد اگلے ہفتے آخری 2 لیسنز ہوں گے، اس کے بعد ایگزام ہوگا۔ تو آپ انشاءاللہ خود بھی کوشش کریں، اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں کہ اس کورس کے آخر تک جو ہے جم کے پارٹیسپیشن کریں۔ آج کے جو ہمارے سبق ہے اس کا نصاب ہے تشہد، جو پہلا لیسن ہوگا، اور جو دوسرا ہے وہ ہے درود، جو ہم نماز میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صلاۃ بھیجتے ہیں، جس کو درود شریف کہا جاتا ہے، اس کو آج ہم پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کورس کے اندر خاص طور پہ ان لوگوں نے جنہوں نے کتاب بھی خریدی ہے تو دینوں کہ اس کے اندر 4 ابواب ہیں افعال کے، ٹھیک ہے؟ وہ 4 ابواب کیا ہیں؟ اگر آپ کے سامنے کتاب ہے تو اس کو ابھی آپ نوٹ کریں، اور اگر نہیں ہے تو آپ ریکال کرنے کی کوشش کریں کہ ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا باب فتح، فتح یفتح، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا باب نصر، نصر ینصر، تو مضارع میں پیش آ جاتا ہے 3rd لیٹر پہ۔ پھر ہم نے پڑھا تھا ضرب یضرب، اس میں فرق یہ تھا کہ مضارع میں زیر آ جاتا ہے۔ اور آج ہم پڑھیں گے سمع یسمع، اور اس کے پیٹرن پر ہم 4 الفاظ سیکھیں گے، سمع، علم، عمل اور رحم۔ تو یہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ چاروں کامن ہیں، ان سب کے اندر ماضی کے اندر 2nd لیٹر پر زیر آ رہا ہے، لیکن مضارع اسی طرح جیسے فتح کا مضارع تھا فتح یفتح، اسی طرح سمع کا بھی یسمع، علم کا ہوگا یعلم، عمل کا ہوگا یعمل، اور رحم کا ہوگا یرحم۔ تو انشاءاللہ یہ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے، چونکہ 4 کل ابواب ہیں، ان میں سے ایک ابواب کا ایک جو باب ہے وہ آج ہوگا، تو اس کے لیے آپ پوری توجہ سے اس کو سنیں۔ آخر میں ہم انشاءاللہ نکات تعلیم اور شوق کے ساتھ اس کا لیکچر کا خاتمہ کریں گے۔ اس لیسن کے اندر 8 نئے الفاظ سیکھیں گے جو کہ قرآن کے اندر 1387 دفعہ آیا۔ تو یاد رکھیے کہ اس کورس میں ہم 125 الفاظ سیکھنا چاہ رہے ہیں، اور اوورآل وہ 50% آف دی قرآنک ورڈز کو کور کریں گے۔ ہم ابھی تک 103 الفاظ سیکھ چکے ہیں۔ تشہد کے جو الفاظ ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ میں چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں، آپ کو میری آواز صحیح سے آ رہی ہے؟ یس سر۔ تو شروع کے اندر یہ جو تشہد ہے یہ نماز میں آخر میں پڑھا جاتا ہے، اور اس کے اندر ہم جو 2 شہادتیں ہیں مسلمان اسلام کی، ٹھیک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ 2 پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود و سلام، اور وہ جو صلاۃ السلام سلام بھیجتے ہیں، اس کے بعد پھر باقی مومنین پر
ہم اسی طرح سلام بھیجتے ہیں. تو یہ ان شارٹ اس جو دعا ہے اس کے اندر یہ چیز آتی ہے. تو اس کو شروع ہم کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے، اور جو شہادتین اس سے پہلے البتہ آتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو یہ 3 چیزیں ہیں، ان کے اندر فرق یہ ہے کہ التحیات یہ تینوں پلورل ہے، ٹھیک ہے، اور پلورل فیمیل پلورل ہے. التحیہ سنگولر فیمیل اسم ہوتا ہے، اس کی پلورل ہے التحیات. یہ ہوتا ہے ساری قولی عبادتیں، وہ تمام عبادتیں جو کہ زبان سے ادا کی جائے. تو کہا جا رہا ہے التحیات للہ، زبان سے جتنے بھی عبادت کرنے کے طریقے ہیں، اللہ کی تعریف، اپنے معبود کی تعریف کرنے کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ تمام للہ، اللہ ہی کے لیے، کہ ساری قولی عبادتیں اللہ ہی کے شایان شان ہیں اور اللہ ہی کے لیے وہ مناسب ہے. تو التحیات للہ تمام قولی عبادتیں، تحیہ سنگولر ہوگا، تحیات پلورل ہوگا. ہم شروع سے کر رہے ہیں کہ تمام قولی عبادتیں، قول زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ کو کہا جاتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ سبھی قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. والصلوات، صلاح آپ کو پتہ ہے نماز کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو والصلوات تو یہ جمع ہے جو کہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ تمام بدنی عبادتیں، کیونکہ نماز بھی انسان اپنے بدن کے ساتھ ادا کرتا ہے. تو التحیات للہ والصلوات تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں. اور الطیبات، طیبہ کی جمع ہے، اور طیبہ پاک چیز کو کہتے ہیں. تو ادھر اس کے ریفرنس ہے پاک مال، یعنی کہ مال اور مال سے کی گئی تمام عبادتیں، جیسے انسان صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مال خرچ کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے. تو 3 جو سورسز ہیں وہ یہاں بتائے گئے کہ انسان اپنی زبان سے جو عبادت کرتا ہے، اپنے باقی اعضاء سے، اپنے بدن سے جو عبادت کرتا ہے، اور اپنے مال کو خرچ کر کے جو عبادت کرتا ہے، وہ صرف اس لیے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم یہ عبادتیں ان کی طرف ڈائریکٹ کریں. تو یہ 3 جو عبادتوں کی ٹائپس ہیں، کیٹیگریز ہیں، وہ یہاں لکھی ہوئی ہیں. التحیات قولی عبادتیں، الصلوات بدنی عبادتیں، الطیبات مالی عبادتیں. اور اس کے اندر ایک جو نقطہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں دین کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انیشیٹو لیں اور ہم مسابقت کا جذبہ رکھیں. اس کے لیے یہاں ایک حدیث کی ریفرنس ہے، اسے حضرت عکاشہ کی حدیث کہتے ہیں. حضرت عکاشہ ایک صحابی تھے. ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ساتھ میں ان کی صفات بھی بیان کی. تو حضرت عکاشہ جو تھے ان کی یہ صفت تھی کہ وہ پرو ایکٹیو تھے اور وہ جو عمل کی طرف باعث تھے. تو انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے اس پر زیادہ دیر نہیں لگائی، انہوں نے فوراً جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استدعا کی، ان سے ریکویسٹ کی کہ اللہ کے رسول کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ اور اس طرح انہوں نے ان سے سوال کیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، کہ آپ انہی میں سے ہیں. کہ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ تو آپ نے فرمایا عکاشہ آپ سے سبقت لے گیا. یعنی کہ یہاں اس چیز کا شوق دلایا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اچھے کاموں میں، اچھی چیزوں میں، اچھے سوالوں میں جو ہے وہ دیر نہ کرے اور فوراً اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے. تو یہ حدیث جو ہے متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. تو یہاں ہم بھی
اس حدیث کو یاد رکھیں، اور اس حدیث سے ہم کو یہ بات سیکھنی چاہیے کہ ہم کو اچھی بات سنتے ہی جلد ہی دعا کرنی چاہیے اور اس کی طرف عمل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دے، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ان تینوں چیزوں میں حصہ لینے کی توفیق دے، تمام جو، اور پھر میں ایسا ہوں کہ میری تمام قولی عبادتیں یا میری جو اقوال ہیں اور میرے جو افعال ہیں اور میرے جو سارے کے سارے جو میرے اموال ہیں، وہ تمام جو ہے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی استعمال کر رہا ہوں، اور وہ پھر جو ہے ان تمام چیزوں کا صحیح استعمال ہوگا۔ تو ہم دعا کے بعد جس طرح ہمارا طریقہ ہے کہ ہم احتساب بھی کریں کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ، اور پھر ہم پلان کریں کہ کس طرح میں اپنے گول کی طرف زیادہ آگے بڑھ سکتا ہوں۔ تو احتساب کیجئے کن چیزوں کا، جو یہ تین چیزیں ہیں۔ اقوال، تو دیکھیں میری زبان کا کیا حال ہے، وہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے، کیا وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمتیں دی ہوئے ہیں اس کی تحدیث کرتی ہے۔ جیسے تحدیث نعمت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا، تو یہ تو ایک صورت میں باقاعدہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی نعمتوں کو اس کو بیان کرو کہ یہ میرا اللہ تعالیٰ نے میرے پہ احسان کیے ہوئے ہیں، تو یہ التحیات کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح نماز اور اس کے اندر فرائض سب سے پہلے، اور نوافل کی کوشش کرنا، اور پھر پیسہ میں نے کیسے کمایا اور میں نے اس کو کہاں خرچ کیا۔ تو اس پر انشاءاللہ سب لوگ اس پہ سوچیں، احتساب کریں، اور پھر اس کے صحیح مصرف کی طرف اس کو لے کے جائیں۔ تو یہ پہلا حصہ تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، سبھی قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سبھی بدنی عبادتیں اور سبھی مالی عبادتیں۔ تو آپ میں سے ایک کوئی اسٹوڈنٹ اس کو پڑھ لے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیجئے۔ سبھی قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سبھی بدنی عبادتیں اور سبھی مالی عبادتیں۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو السلام سلامتی ہو، علیکہ آپ پر، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیک، ہم عام طور پہ بولتے ہیں السلام علیکم، تو وہ جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ السلام علیک اگر صرف ایک ہی شخص سامنے ہو تو ہم السلام علیک کہہ سکتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اللہ کی برکات۔ تو تین چیزیں کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی سلامتی نازل ہو، اللہ تعالیٰ کی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت نازل ہو اور اللہ تعالیٰ کی برکات نازل ہو۔ تو یہ یہاں چیز ادا ہو رہی ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، ایھا النبی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت، وبرکاتہ اور اللہ کی برکات۔ یہاں ہمیں پیغام ملتا ہے کہ جو تین چیزیں ہم نے پہلے جن کا ذکر کیا، التحیات والصلوات والطیبات، تو ان کو بہترین انداز سے کس نے اپنے صحیح مصرف پہ جو اس کو مرکوز کیا اور اس کو بہترین طریقے سے ادا کیا، تو وہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں، تو ہم جو ان پر دعا کریں اللہ سے کہ ان پر اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکات جو ہے وہ نازل ہوں۔ تو یہاں جو ہم اس کو ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیں اور ممنونیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کروائی اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ ہم تک پہنچایا، تو اس کے ساتھ ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجیں، اور جتنا ہم ان پر سلامتی اور رحمت اور برکات کی دعا کریں گے تو اتنے ہمارے حسنات کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو عظیم رحمت ہے کہ ایک دفعہ اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو جو ہمارا دوسرا لیسن ہے اس کے اندر انفیکٹ ہم درود شریف کو پورا پڑھیں گے۔ تو یہاں یہ ہے کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں اس کی۔ اور پھر اسی دعا کے اندر تمام مسلمانوں کو اور تمام اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو بھی شامل ہم نے کر لیا اور کہا کہ السلام علینا، کہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور جتنے بھی اللہ کے صالح بندے ہیں، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں مرد بھی شامل ہو جاتے ہیں، اس میں عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں ان سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ السلام علینا، علینا ہم سب پر، اور وعلی عباد اللہ الصالحین۔ عباد اللہ اس لیے ہو گیا، پہلی چیز تو اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہے۔ حرف جر پریپوزیشن کے بعد جب کوئی ورڈ آتا ہے تو اس پر زیر عام طور پہ آ جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ اعراب اس کے مجرور حالت میں ہوتے ہیں۔ حرف جر مجرور دونوں سیم ہے۔ حرف جر کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والی چیز کو مجرور کر دینا، تو یہ گرامر کی سٹیٹ ہوتی ہے، اور گرامر کی سٹیٹ جب مجرور ہو اس کا عام طور پہ اس کی نشانی یہ ہے کہ نیچے زیر لگ جاتا ہے، اس لیے ہے وعلی عباد اللہ۔ عباد اللہ مرکب ہے اور اس کو ہم مرکب اضافی کہتے ہیں، اللہ کے عباد، جیسے رسول اللہ، اللہ کے رسول، تو یہاں ہے عباد اللہ، اللہ کے عباد، اور اس کے بعد اس کی صفت آ رہی ہے عباد اللہ۔ کون سے عباد اللہ کے؟ جو کہ الصالحین ہیں، جو کہ نیک ہیں۔ تو ہم اگر نوٹ کریں تو قرآن مجید میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ ہمیں ان لوگوں کے راستہ دکھا اور چلا جن پر آپ نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ تو وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ سورۃ النساء میں اس کی وضاحت ہے کہ یہ ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو یہ ایک طرح سے ڈفرینٹ کلاسز ہیں، اور ان میں سے جو سب سے جنرل کلاس ہے، سب سے انکلوسیو کلاس ہے، وہ صالحین ہے، اور انبیاء ریسٹرکٹڈ ایک کلاس ہے۔ تو صالحین جن کو عام عرف میں ہم اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں۔ تو سلام یہاں نبی پر اور ہم پر اور صالحین پر، دونوں کے لیے دعا انشاءاللہ قبول ہے، نبی کے لیے اور صالحین کے لیے، تو ہم نے اپنے آپ کو بھی ساتھ کر دیا تو انشاءاللہ یہ بھی قبول ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں ہم کو علینا بیچ میں رکھا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی، آخر میں عباد اللہ الصالحین، تو بیچ میں ہمیں رکھا، تاکہ جب اگلا پچھلا مقبول ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ بیچ والے لوگ بھی مقبول ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا، جیسے کہ صالحین نے کیا۔
دعا کیجئے کہ اے اللہ ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے، اور پھر اپنے جو حالات کا جائزہ لیں اور اس کا احتساب کریں، اور پھر اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے جو منصوبہ بنائیں۔ تو یہاں یہ حصہ ہم پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ پھر سے، آپ بھی میرے بعد میں پڑھیے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں۔ جی آپ بھی پڑھ لیجئے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ السلام علینا الصالحین، وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے ماشاء بندوں کے جو نیک ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو شہادتین ہیں، 2 شہادتیں، وہ کیا ہیں؟ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں۔ اشہدو آپ کو پتہ ہے کہ یہ والا صیغہ ہے جس میں آپ اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ فعل مضارع ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ ان آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے آتا ہے۔ لا نہیں ہے، یہ حرف نفی ہے۔ الہ معبود کو الہ کو کہتے ہیں، اردو میں بھی یہ مستعمل ہے، اور اس کی جمع ہے آلہہ۔ الا حرف استثناء ہے، یعنی کہ نہیں ہے کوئی الہ ایکسیپٹ، نفی پہلے پھر اس بات کس کی ہے کہ صرف اللہ الہ ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے۔ تو یہاں اس سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ میری زبان یعنی میری باتیں اور میرا عمل، بے شک وہ گھر میں ہو، آفس میں ہو، بازار میں ہو، گویا کہیں بھی ہو، یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ رب العزت کو خالق، مالک، رب مانتا ہوں، ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں۔ حاکم وہ ہوتا ہے جس کا حکم چلے اور قبول کیا جائے، میں اس کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں اور اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس مفہوم میں آ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام صفات میں یکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان تمام چیزوں میں ہم اللہ تعالیٰ ہی کو ان صفات سے متصف کریں گے، اور یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان صفات کو رکھتا ہے اور کوئی اور بھی ان صفات میں اللہ کا شریک ہے۔ نہیں، توحید کا مطلب یہ ہے کہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی خالق، نہیں ہے کوئی مالک، نہیں ہے کوئی رب، نہیں ہے کوئی حاکم، اور نہیں ہے کوئی مدد کرنے والا ایکسیپٹ اللہ کی ذات۔ تو اس سے سب سے زیادہ محبت بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جو محبت بھی کسی سے کی جائے تو اللہ کے لیے کی جائے، کسی سے نفرت بھی کی جائے تو اللہ کے لیے کی جائے۔ تو یہ بھی ایک ایمان کا ایک پہلو ہے کہ اللہ کو، پہلی بات کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہونا، اور دوسری چیز یہ کہ جس سے آپ محبت کریں اور جس سے آپ نفرت کریں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، دین کے لیے ہو۔ تو یہ بھی اس چیز میں شامل ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون کو چاہتا ہوں، اس پر چلتا ہوں اور اس کی دعوت دیتا ہوں، نہ اپنی مرضی نہ اپنی خواہشات پر۔ تو یہ دوسرا حصہ ہے اس کا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ، اور میں گواہی دیتا ہوں، محمدًا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اللہ کے رسول ہیں۔ اشہدو کے بعد انا آیا، انا ایک ایسا حرف ہوتا ہے جو کہ بعد والے آنے ورڈ کو منسوب کر دیتا ہے۔ منسوب جو ہے ایک اور
گرامر کی ٹرم ہے. جیسے مجرور ایک گرامر کی ٹرم تھی. مجرور کا نشان اس کی نشانی ہوتی ہے کہ زید لگا ہوتا ہے, اور منصوب کی عام طور پہ نشانی ہوتی ہے کہ اس پر زبر یا دو زبر اس کیس میں جیسے لگا ہوگا. تو اشہد ان محمدن عبدہ, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. کہاں سے اللہ لفظ تو یہاں لکھا نہیں ہوا, کہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں؟ آخر میں جو ہو ہے وہ ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف. تو عبدہ اللہ کے بندے, رسولہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رسول جو ہے یہ سنگولر ہے, رسول پلورل ہے. تو یہاں جب ہم گواہی دیتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہماری گواہی سچی ہو, اور پھر میری زبان یعنی میری باتیں اور میرا عمل گھر میں یا باہر, آفس میں یا بازار میں یہ بتا رہا ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں اور قرآن مجید اور آپ کی سنت کو حق و باطل کی کسوٹی مانتا ہوں. یعنی جب ہمیں کوئی چیز, ایک قرآنی حکم ہے کہ جب پتہ چل جائے کہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے تو پھر انسان کے لیے اختیار نہیں رہتا. اختیار ایک اردو کا اور عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے چوائس, ٹھیک ہے, کہ کہنا یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے. وہ تو وہاں ہوگا نا جہاں گائیڈنس نہیں ہے. جب اللہ کی اور اللہ کے رسول کی طرف سے گائیڈنس آ جائے تو پھر یہ انسان کے لیے یہ خیارہ چوائس نہیں رہتی, پھر اس کو اپنی طبیعت کو, اپنے نفس کو تابع کرنا ہے اور اپنی طبیعت کو ڈھال لینا ہے اس چیز میں جو کہ ہمیں بتائی گئی. کیونکہ انسان کو بہت ساری چیزیں اکثر اچھی لگتی ہیں جو اس کے لیے اچھی نہیں ہیں, اس کے لیے یا اس کے گھر والوں کے لیے یا اس کے معاشرے کے لیے. تو اللہ کے علم میں ہے کہ ہر چیز کو کس طرح, اس کے اوور آل امپیکٹ کیا ہے, اس میں کس میں زیادہ مصلحت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے احکام جتنے بھی دیے ہیں ان سب کے اندر انسانیت کی بھلائی ہے. تو ہم اپنے آپ کو, اپنی سمجھ کو اس کے حساب سے جو ہے شیپ کریں. جب ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی یہ گائیڈنس ہے تو پھر اپنے خواہش کو اس کے تابع بنائیں. میری پسند اور ناپسند آپ کی پسند کے تحت رہے. تو یہ حصہ اس کا, واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اور یہاں یہ بھی پیغام ہے کہ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چوہوں چرا یعنی کہ بغیر کویشچننگ میں ایکسیپٹ کروں اور اس کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہوں اور اس پر عمل کی دعوت دیتا ہوں. تو یہ آپ پڑھ لیجئے, واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. پڑھ لیجئے. واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو زندگی میں شامل کریں, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دعا کریں, اے اللہ مدد کر میری کہ صرف تیری عبادت کروں. پھر احتساب کریں کہ میں نے کتنی دفعہ اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا, یعنی اس کا کہنا مانا ایسا کیوں ہوتا ہے, برے دوست, بری عادت. تو اپنا احتساب کریں. احتساب کا مطلب ہوتا ہے اپنا حساب لینا, ٹھیک ہے. اور قرآن اور سنت کا مطالعہ کریں, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. تو یہ آپ کا پلان ہوگا کہ اگر میں ایسا کروں تو پھر میں اپنے گول کی طرف واپس لوٹ آؤں گا اور اس کو ریچ کر سکوں گا. اور پھر تبلیغ کریں, پیغام کو غیر مسلموں تک پہنچانے کی کوشش کریں کہ لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس کی ترویج کے لیے, اس کی اشاعت کے لیے
ایک انبیاء کا سلسلہ چلایا جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے ختم ہو گیا. اب من حیث القوم اس امت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو لا الہ الا اللہ کو، اس کلمہ کو لے کر تمام عالم میں لے کے جانا. تو انشاءاللہ اس کی کوشش کرنا، پہلے خود قرآن اور سنت سیکھیں، اپنی زندگیوں کو اس میں ڈھالیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہمارا فریضہ ہے اس کے لیے اس پر بھی لبیک کہیں کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں جو دین کی محنت کے اندر شامل ہو سکوں. لا الہ الا اللہ کہتے وقت یاد رکھیں، موت کو یاد رکھیں، اور اس کو یاد رکھیں کہ حدیث میں ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو انشاءاللہ کوشش کرتے رہنا کہ ہماری زبانوں پر ہر وقت یہ کلمہ رہے. اچھا، اب تشہد پڑھنے کے بعد جو دوسرا پارٹ ہے ہمارے فرسٹ لیسن کا آج کا، وہ ہے گرامر. تو ہم ٹی پی آئی میتھڈ سے پڑھیں گے، اور ٹی پی آئی میتھڈ جو ہے اس کی افیکٹونیس ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ لوگ خود پارٹیسپیٹ بھی کریں. چونکہ ہم ابھی ڈسٹینس لرننگ سے پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کے اندر فل پارٹیسپیشن کریں، ایکٹیو ہو جائیں، اور کوشش کریں کہ جو فزیکل انٹریکشن ریکوائرڈ ہے وہ آپ کریں محبت اور شوق کے ساتھ. اور آؤٹ سائڈ دی کلاس بھی آپ اس کی پریکٹس کریں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں، اور جتنا آپ یہ اشارے کریں گے ڈیفرنٹ ورڈز کے لیے. ہم نے 3 ابواب پڑھ چکے ہیں، 4تھا باب ابھی دیکھیں گے، تو ان سب کے لیے آپ پریکٹس کریں. تو اگلے 8 سے 10 منٹ میں ہم فعل کے 3 مختلف صیغوں کی مشق کریں گے جو قرآن پاک میں 350 دفعہ آئے ہیں. ان کی مشق پوری محبت کے اور شوق کے ساتھ کریں اور پورے دھیان سے کیجیے. تو وہ 3 ابواب کون سے ہیں جو ہو چکے؟ باب فتح یفتح، فتح ماضی ہے اور یفتح مضارع ہے. نصر ینصر. اچھا، آپ نوٹ کریں رائٹ سائڈ پہ بہت سارے وربز ہیں جو انہی ابواب میں سے ہیں، جیسے فتح یفتح تو کیٹیگری مین ہم نے ورب کہہ دیا، لیکن اسی طرح کا فعل یفعل بھی ہے، جعل یجعل بھی ہے. تو اب یہ یاد کر رہے ہیں کہ باب فتح کی یہ ایگزامپلز ہیں. باب نصرہ کی کون سی ایگزامپلز ہیں؟ بہت ساری ہیں. اگر آپ نوٹ کریں تو سب سے زیادہ یہاں مثالیں لکھی ہوئی ہیں. نصر ینصر، خلق یخلق، ذکر یذکر، رزق یرزق، کفر یکفر، دخل یدخل، عبد یعبد. تو یہ سب سے زیادہ اس کی مثالیں. ضرب یضرب، ظلم یظلم، صبر یصبر، اور غفر یغفر. یہ ہم کر چکے ہیں. آج ہم پڑھیں گے سمع یسمع. تو فرق یہ ہے کہ پہلے کسی بھی فعل کا ماضی اس کے اندر زیر نہیں آتا تھا. یہاں جو ماضی کا صیغہ ہے اس میں دوسرے لیٹر پر زیر ہے. سمع یسمع، علم یعلم، عمل یعمل، اور رحم یرحم. تو یہ 4 ہم پڑھیں گے. سمع ہوتا ہے اس نے سنا، علم ہوتا ہے اس نے جانا، اور آپ اس کو آرڈر میں یاد کر لیں کہ پہلے اس نے سنا تو اس نے اس کو جانا، جب اس نے اس کو جانا تو اس نے اس کو عمل میں لے کے آیا. عمیلہ کا مطلب ہوتا ہے اس ایک شخص نے اس پر عمل کیا. عمیلہ یعمل. اور آخر میں ہے رحمہ کہ اس پر رحم ہوا. رحمہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے رحم کیا. پر یہ 4 چیزیں اس طرح آپ یاد کر سکتے ہیں کہ اس نے سنا تو اس نے جانا، پھر اس نے عمل کیا تو اس پر جیسے رحم ہوا. تو یہ 4 کیٹیگریز ہیں، فتح، نصر، ضرب، سمع. یہ ان ابواب کے نام بھی ہم نے رکھے ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ عبدہ کون سے باب میں سے ہے تو آپ بتا سکتے ہیں عبدہ.
نصرہ کے باب سے جی عبد یعبدو تو نصرہ سے ہو جائے گا، کیونکہ نصرہ میں بھی دوسرا جو مضارع کے اندر پیش ہوتا ہے، تو یہاں بھی مضارع میں پیش ہے، تو آپ نے صحیح بتایا کہ عبد یعبدو نصرہ کے باب میں سے ہے۔ اور خلقہ کہاں سے ہوگا؟ فتح خلقہ بھی ناصرہ کے باب سے ہی ہوگا یخلق۔ ہوگا خلقہ یخلقو، ٹھیک ہے نصرہ جی ہاں۔ اچھا اس کے علاوہ جعلہ کون سے باب سے؟ یجعلو میرے خیال سے سامیہ کے باب سے ہوگا۔ نہیں نہیں، پھر سے سوچیں، آپ نے بتایا صحیح ہے، جو آپ نے مضارع بتایا وہ صحیح بتایا، لیکن آپ نے باب نہیں صحیح بتایا۔ فتح جی فتح کی طرح جعل ہے، اور یجعلو یفتحو کی طرح ہے، تو ہم کہیں گے یہ باب فتح سے۔ انفیکٹ یہاں دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے جعل یجعلو۔ اور ظلمہ کون سے باب سے ہے؟ یہ ضربہ کے باب سے ہوگا یظلمو۔ جی جی بہت اچھے۔ اور عالمہ کون سے باب سے ہے؟ عالمہ یعلم، سمع سمع باب سے ہے، جو کہ آج کا ہمارا لیسن ہے۔ تو آپ نوٹ کریں کہ یہاں مینلی فرق ہے پہلے تین کے اندر۔ پہلے فتح، ان سب میں ماضی سیم ہے، مضارع میں فرق آتا ہے زبر پیش زیر کا۔ اور جو اب ہم پڑھیں گے سمع، اس کے اندر فرق ہے ماضی میں زیر آ رہا ہے سیکنڈ لیٹر پہ۔ تو یہ پورا ہم کر لیتے ہیں، ہم کریں گے سمع، علم، عمل، اور آخر میں ہوگا رحمہ۔ تو سب میں باقی سب چیزیں سیم ہے۔ سمع، سمعو، سمع کا مطلب ہوتا ہے اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا۔ سمعت، سمعتم تم نے سنا، تم سب نے سنا۔ سمعتو، سمعنا میں نے سنا، ہم سب نے سنا۔ یسمعو، یسمعون وہ سنتا ہے، وہ سب سنتے ہیں یا سنیں گے۔ تسمعو، تسمعون تم سنتے ہو، تم سب سنو گے۔ اسمعو، نسمعو میں سنتا ہوں یا میں سنوں گا۔ نسمعو ہم سنتے ہیں۔ اسمع، اسمع، اسمع کا مطلب ہوتا ہے سنو۔ اسمعو تم لوگ سب سنو میری بات۔ لا تسمع تم نہ سنو۔ لا تسمعو مت سنو تم سب۔ سامع سننے والا۔ مسموع جس کو سنا جائے۔ سمعن سننے کی ایکٹیویٹی۔ ہوا سمع وہ اس ایک شخص نے سنا۔ ہیا سمعت اس ایک عورت نے سنا۔ ہوا یسمع وہ ایک مرد سنتا ہے۔ ہیا تسمع وہ ایک عورت سنتی ہے۔ انت تسمع تم سنتے ہو۔ ہیا تسمع تو یہ پورا ہم نے کر لیا۔ وہی ہے بس ایک فرق ہے کہ ایک جگہ زیر آ رہا ہے، باقی پیٹرن وہی ہے جیسے پہلے تھے۔ اچھا سمع کا ہم نے کر لیا۔ اب آپ میں سے ایک شخص کوئی بھی اس کو پورا کرا دے ہمیں، پھر اسی طرح ایک اور علیمہ کا کرا دے، پھر ایک اور عمیلہ کا کرا دے، ایک اور رحیمہ کا کرا دے۔ تو آپ میں سے سب کی باری آئے گی، تو کوئی بھی ابھی پہلے ایک کر لیں، اس کے بعد پھر باقی سٹوڈنٹس کرا دیجیے گا۔ سمع، سمعو، سمعت، سمعتم، سمعتو، سمعنا۔ یسمعو، یسمعون، تسمعو، تسمعون، اسمعو، نسمعو۔ اسمع، اسمعو، لا تسمع، لا تسمعو۔ سامع، مسموع، سمعن۔ ہوا سمع، ہی سمعت۔ ہوا سمعو، یسمعو ہوا یسمعو، ہی تسمعو۔ ہوا انت سمیع، انت تسمع انت تسمعو، ہی ہی تسمع تسمعو۔ یہ
تو آپ اشارے بھی کر رہے تھے ساتھ؟ No, sir. ہاں اشارے بھی کرنے ہیں. تو چلیں اگلے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اشارے کے ساتھ کیجیے گا. جیسے میں کر رہا ہوں ایسے اس کو دیکھ کے اگلی دفعہ آپ نے کرنا ہے. علمہ علمو، علمت علمتم، علمتو علمنا. یعلم یعلمون، تعلم تعلمون، اعلم نعلم. اعلم اعلموا، لا تعلم لا تعلموا. عالم معلوم علم. هو علم هي علمت. هو يعلم هي تعلم. انت تعلم هي تعلم. آپ میں سے کوئی اشارے کے ساتھ اس کو کر کے بتائے. اسے میں کروں. جی علیمہ علیمو، علمتا علمتم، علمتو علمنا. یعلمو یعلمون، تعلمو تعلمون، اعلمو نعلمو. اعلم اعلمو، لا تعلم لا تعلمو. عالم معلوم علم. هو علم هي علمت. هو يعلم هي تعلم. انت تعلم هي تعلم. جی ماشاء اللہ، ویری گڈ. چلیں اب عاملہ کا کوئی بتائے. جی سامنے ہے اور کانفیڈنس کے ساتھ کریں. شاباش. عاملہ عاملو، عملتا عملتم، عملتو عملنا. یعملو یعملون، تعملو تعملون، اعملو نعملو. اعمل اعملو، لا تعمل لا تعملو. عامل 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 معمول عمل. هي عاملة، هو عامل، هي عامل. عملت. أنت عملت. جی هو يعمل، هي تعمل. أنت تعمل، هي تعمل. جی ماشاء اللہ، ویری گڈ. اور آخر میں ہے رحمہ. رحمہ رحمو، رحمت رحمتم، رحمتو رحمنا. یرحم یرحمون، ترحم ترحمون، ارحم نرحم. ارحم ارحموا، لا ترحم لا ترحموا. راحم مرحوم رحمة. هو رحمة هي رحمت. هو يرحم هي ترحم. أنت ترحم هي ترحم. تو سارا وہی ہے، اور جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ کو جو ہے اس کو سمجھ آئے گی. تو یہ جس طرح بتایا گیا تھا ان چاروں افعال کو یاد رکھنے کے لیے ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ سوچیں اگر ایک آدمی سنے گا تو اسے جانے گا، اس پر عمل کرے گا اور اللہ اس پر اپنی رحمت کی بارش کرے گا. رحمہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے رحم کیا. تو لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ آخری والا فعل جو ہے وہ اللہ کرنے والے ہیں. پہلے 3 فعل اگر بندہ کرے گا، رحمہ اللہ رحم کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سمعتم. سمعتم تو سمپل ہے، جیسے سمع تھا، ٹھیک ہے. سمعو، سمعت، سمعتم، تو یہ والا اشارہ تم سب نے سنا. ستعلمون. اچھا تعلمون کا اشارہ کیا ہوگا؟ تعلمون کا اشارہ اس طرح سامنے کی طرف، اوپر کی طرف ہوگا کیونکہ یہ مضارع ہے، ٹھیک ہے. اور سین اگر پہلے آ جاتا ہے تو اس میں فیوچر میں چلا جاتا ہے. ستعلمون 2 قسم کے فیوچر ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سوفا کے بعد آئے گا، سوف تعلمون، تو وہ زیادہ دیر بعد ہوگا. ستعلمون بالکل جیسے ان قریب، ستعلمون کہ ان قریب تم سب جان لو گے. یعلمہم، یعلمو کا اشارہ تو یہ ہوتا ہے اوپر کی طرف، ٹھیک ہے، کہ وہ جانتا ہے. اور اگر میں کہوں گا یعلمہم، وہ جانتا ہے ان سب کو،
یسمعونکم، یسمعون کا اشارہ ایسے ہوتا ہے، یسمعون، یسمعو سنگولر ہے، یسمعون پلورل ہے، یسمعونکم وہ تمام لوگ سنتے ہیں تم سب کو، تسمعونہم تم لوگ سب سنتے ہو ان سب کو. تو ان سب کو پریکٹس کریں، اور اس کا اچھا طریقہ یہ کہ آپ اپنے کوئزز سارے سبمٹ کریں. کوئز سبمٹ کریں گے تو وہ آپ کے مارکس میں بھی ایڈ ہوگا، اور اگر آپ کو پتہ ہے مارکس اچھے ہوں گے تو آپ کو سرٹیفکیٹ بھی ملے گا. تو انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں، اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے، جتنا ہوم ورک کریں گے اتنا بہتر یاد رکھیں گے. اگر آپ نے اردو سے عربی ترجمہ کرنا ہو تو اس کی مشق کے لیے لکھا ہوا ہے میں نے سنا. میں نے سنا کے لیے ماضی میں ہوگا سمعت، میں نے سنا تو میں نے جانا، سمعت اور تو میں نے جانا فعلمت، سمعت فعلمت، میں نے سنا پس میں نے جانا تو میں نے جانا، میں نے جانا تو میں نے عمل کیا، علمت فعملت، علمت میں نے جانا تو میں نے عمل کیا، فعملت. پس تم سب سنو، تم سب سنو کے لیے ہوتا ہے پہلے آ جائے گا فا، اور اگر کہنا ہو تم سب سنو تو تھا اسمعو، تو فا اور اسمعو کو کمبائن کر دیں گے تو ہو جائے گا فاسمعو. تم سب جان لو، تو یہ تو ہوگا اعلمو اور عمل کرو، کیونکہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ تم سب عمل کرو تو ہوگا اعلمو واعملو. دو چیزیں ہیں، اعلمو اور اعملو، دونوں کو ہم نے کمبائن کر دیا، تو ہو جائے گا اعلمو واعملو، اعلمو واعملو، تو دونوں چیزیں آ گئیں. تم سب رحم کرو، ارحمو. سر اس کو وعملو بھی لکھ سکتے ہیں نا، وَاعْلَمُوا وعملو و اعملو لکھا ہوا ہے نا، تو وہ جیسے اپنے اوپر فرسٹ ماؤ میں کیا تھا. جی اس میں کر سکتے ہیں غالباً. اصل میں یہ جو ہوتا ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل، اور یہ اگر ہم جوائن کر رہے ہو نا تو ڈراپ ہو جاتا ہے، اور اگر پڑھیں گے تو پھر اس کے اوپر جو بھی ہے وہ پڑھا جاتا ہے. تو حمزۃ الوصل میں جوائن کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں، ریویژن کریں، لوگوں کو آگے بات پہنچانے کی کوشش کریں. ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ پڑھانے کا کتنا فائدہ ہے. ہم نے یہ دیکھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور یہ بھی ہم نے پڑھا بلغوا عنی ولو آیا، کہ مجھ سے آگے بلغو کا کیا اشارہ ہے، یہ بلغو تم سب لوگ آگے پہنچاؤ، عنی میری طرف سے، ولو آیا ایک چیز ایک آیت بھی ہو تو آگے پہنچاؤ. تو یہ فعل امر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا حکم ہے، امر ہے کہ اس کو آگے پہنچاؤ. بے شک چھوٹی بات ہو، تھوڑی بات ہو، ایک سبق ہو، ایک پوائنٹ ہو، کوئی نقطہ ہو، اس کو آگے پہنچاؤ. بچوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ تربیت قرآن پاک سے، دوستوں کے لیے دعوت قرآن کریم سے، دین کی دعوت کا آسان ذریعہ اور بہترین بہانہ. اور انشاءاللہ یہ آپ کریں گے تو اس کا اثر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوگا، کیونکہ قرآن کریم براہ راست اللہ کا کلام ہے. اور the best way to learn is to teach. تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں، اور یہ جو ہوم ورکس ہم ڈسکس کر چکے ہیں ان سب کا بھی اہتمام کریں. اور یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم نے آج پڑھے، یہ مثالوں کے ساتھ دیے جا رہے ہیں. تو اس کو آپ انشاءاللہ ریوائز کریں تاکہ یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے. ہم 16 اسباق کر چکے ہوئے ہیں، ایک اور سبق آج کے دن میں کریں گے. تو انشاءاللہ 5 منٹ کی بریک لے کے پھر ہم دوسرا لیسن ریزیوم کریں گے.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو اتنی دیر میں اگلا لیکچر ریڈی کرتا ہوں، انشاءاللہ ہم 5 منٹ میں شروع کریں گے.